IMF نے فوجی اور سرکاری افسران ملازمین سب کی جائیدادیں پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور واضح کہا ہے کہ عوام کو ان کی جائیدادوں کی تفصیلات تک مکمل رسائی ہونی چاہیے۔ اندازہ لگائیں آپ کے جو مطالبے پاکستانی کرتے رہے اور کبھی ان کی جائیدادیں سامنے نہیں آئیں، اب IMF کے کہنے پر یہ جائیدادیں سامنے آئیں گی۔ ان میں آرمی افسران، ملازمین، حکومتی افسران، جوڈیشری افسران، ملازمین سب شامل ہیں۔ سرکاری افسران میں سب کی جائیدادیں جو ہیں وہ پبلک کرنے کا مطالبہ IMF نے کر دیا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا فروری 2025 تک، کیونکہ IMF نے فروری 2025 تک کی ڈیڈ لائن حکومت کو دے دی ہے، تو IMF کیا کر سکتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے صابر شاکر نے اس پر کیا کہا، آپ یہ سنیں ذرا۔ IMF نے ایک بہت ہی کر دیا ہے، ایک دباؤ ڈال دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام سرکاری افسران کے اثاثوں کی معلومات رسائی آسان بنائی جائے اور سرکاری افسران کے غیر قانونی طریقے سے بڑھتے ہوئے اثاثوں کو روکا جائے۔ سرکاری افسران کے اثاثوں اور آمدن کے گوشواروں کو پبلک کیا جائے اور فروری 2025 تک تمام سرکاری افسران اور ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے اور تمام سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے FBR کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ یہ IMF کی شرط آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمین میں سول ملٹری دونوں آتے ہیں، جوڈیشری بھی آتی ہے، اور سب کے سب اس میں آتے ہیں، اور ارکان پارلیمان کو علیحدہ سے انہوں نے کہا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ تمام اثاثے ظاہر کیے جائیں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ FBR کو کہا کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کی فیملی کے جو اثاثے ہیں وہ منظر عام پہ آئے، پھر ایک اور صاحب کے منظر عام پہ آئے، تو FBR کے نادرا کے ملازمین کو ہی نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا، اور شاہد اسلم جو جرنلسٹ تھے ان کو پھر اٹھا لیا گیا تھا، FIA نے اٹھایا، اب وہ امریکہ میں ہیں، اور انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی، احمد نورانی سٹوری بریک کی تھی۔ لیکن IMF کہتا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر ہونے چاہیے، اور FBR کو اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے پبلک کرنے کے لیے، یعنی ہر شہری کو ایکسیس ہو کہ کون کتنے مال بنا کر جا رہا ہے اور کتنے اثاثے ہیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر IMF نے اب یہ مطالبہ کر دیا ہے، اور اکثر IMF یہ بھی کہتا رہا ہے پاکستانی عوام کو کہ ہم حکومت کو نہیں کہتے کہ پاکستانی عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں، ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، جو اس ملک میں امیر طبقہ ہے اس پر ٹیکس لگائیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے، لیکن حکومت ہماری بات نہیں مانتی اور غریب عوام پر ہی ٹیکس لگا دیتی ہے۔ تو اب اگر IMF کے یہ مطالبات جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جاتے اور حکومت اس پر راضی نہیں ہوتی، تو IMF یہاں پر اگلی قسط جو ہے وہ بھی روک سکتا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہاں پر روک سکتا ہے۔ تو یہاں پر IMF کے مطالبے اب ان کو تسلیم کرنے ہی ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس کے لیے وقت مانگتے ہیں، یا پھر فروری 2025 تک سارا ڈیٹا جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی آئے گا، IMF کے سامنے بھی آئے گا کہ پاکستانی اشرافیہ جو ہے وہ ملک کا کتنا پیسہ خود رکھتا ہے اور کتنا عوام پر لگاتا ہے۔